بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین کی بات سکھانا۔ جس طرح دین کی بات سیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے، اسی طرح کسی کو دین کی بات سکھانا اس سے بھی زیادہ فضیلت کا عمل ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اپنا علم جتانا اور بڑائی ظاہر کرنا نہ ہو، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں، ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں بہت بڑی دولت شمار ہوتے تھے، لہذا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بہتر ہے۔ لہذا جب کسی شخص کو دین کی کوئی بات بتانے کا موقع ہو تو اس کو غنیمت سمجھ کر یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کو دین کی تعلیم سکھاتے رہنا چاہیے کہ یہ انسان کے حق میں بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگلی آسان نیکیوں میں ہے بڑوں کی عزت کرنا۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات کی روح سے اصل فضیلت تقوی اور علم کو حاصل ہے، لیکن ساتھ ہی چھوٹی عمر والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر والوں کی عزت کریں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے۔ خاص طور سے جس شخص کے بال سفید ہو گئے ہوں، اس کی عزت و احترام کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی سفید بال والے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی بڑی عمر میں اس کی عزت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کسی وفد میں کوئی چھوٹی عمر کا شخص بڑوں سے پہلے بولنا شروع کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکید فرماتے کہ بڑے کو پہلے بولنے دو۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑوں کی عزت و توقیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجہ تاکید فرمائی ہے اور اس پر یقیناً اجر و ثواب ملتا ہے۔